السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ نون میں نون میم شین کی تکرار تو بڑے عرصے سے چل ہی رہی تھی۔ اب ایک معاملہ اور سامنے آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک اور کیمپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، اور وہ کیمپ کس کا ہے؟ کراچی میں شہباز شریف کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے تو پھر جن پہ تکیے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تکیہ تھا کہ جناب کراچی میں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، اور کراچی سے جن کو وزیر خزانہ لگایا گیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں، وہ نہ شہباز شریف صاحب کا استقبال کرنے پہنچے، نہ ان کی میٹنگوں میں پہنچے، نہ ان کے حلقے میں جب شہباز شریف صاحب گئے تو وہ نہ وہاں پہنچے۔ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون سندھ کے مفتاح اسماعیل صاحب، وزیر خزانہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جانے والے مفتاح اسماعیل صاحب۔ تو وہ جب پرسوں شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے تو شاہ محمد شاہ اور دیگر جو قائدین تھے سندھ کے، شاہ محمد شاہ صدر ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے شہباز شریف صاحب وہاں گئے، اور ایک شیڈول بنا کے بندہ جاتا ہے کہ اگر کراچی کبھی جانا ہو، یہاں تک کہ کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ سابق صدر مسلم لیگ نون کے، سابق گورنر مسلم لیگ نون کے ممنون حسین صاحب انتقال کر گئے تھے، تو ان کے انتقال پر تعزیت کرنے بھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ وہاں نہیں گئی تھی۔ لیکن بہرحال تو کبھی کراچی جانا ہوتا ہے، تو کبھی میں پرسوں شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے تھے، تو جب کبھی کوئی آئے تو پھر کبھی آنے والوں کا آدھر جو ہوتا ہے، استقبال جو ہوتا ہے، آؤ بھگت جو ہوتی ہے، جی آیانو کہنا ہوتا ہے، ویلکم بھلی کرے آیا کہنا ہوتا ہے، تو وہ کچھ ذرا روایت سے ہٹ کے ہوتا ہے، وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ مہمان کبھی آئے۔ روزانہ آنے والے کو پھر ہوتا ہے کہ جناب آپ 5-7 دن پہلے بھی آ گئے تھے، چلیں آج اگر میں نہیں ہوں تو خیر ہے، کل پرسوں آپ پھر آ جائیں گے۔ لیکن سال میں ایک بار چکر، یا 2-3 سال بعد چکر لگانے والی اگر لیڈرشپ جائے سندھ، اور وہاں سے سندھ کے اہم ترین مسلم لیگ نون کے رہنما وہاں سے غائب ہو جائیں، اور جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے استعفیٰ دیا ہو اختلافات کی بنا پر، اگر وہ غائب ہو تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب جب پہنچے تو وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب نہیں تھے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا تعارف سب کو پتہ ہے، میں پہلے بھی کروا چکا ہوں، لیکن ان کا ریسنٹ تعارف ہے NA 249۔ NA 249 میں جب انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات میں سمجھایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی، مگر اپسیٹ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جیت گئی، اور اس سے بڑا اپسیٹ یہ ہوا کہ PTI جو نمبر 2 پر تھی وہ نمبر 4 یا 5 پر چلی گئی۔ تو ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کو جھٹکا لگا، اور مسلم لیگ نون نے اس پر نہ صرف دھاندلی کا الزام لگایا، ریکاؤنٹنگ کی درخواست دینے کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے فوج کی نگرانی میں بیلٹ باکسز رکھنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس پر پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا، ان پر تھوڑا سا اختلاف کیا تھا۔ لیکن بہرحال تو مفتاح اسماعیل صاحب کا ریسنٹ تعارف یہ ہے۔ اس سے ریسنٹ تعارف مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کراچی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مسلم لیگ نون کے دفتر پر حلہ بول دیا تھا، اور وہاں پر حلہ بول کے اور وہ حملہ کر کے انہوں نے وہاں پر اپنے قائدین کی تصویریں یہ پھاڑ دی تھی، سارا کچھ کیا تھا۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جو کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات ہو رہے ہیں ان کے ٹکٹوں میں کوئی کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اختلافات جو تھے صوبائی تنظیم میں، یعنی صدر اور سیکرٹری جنرل میں، میری اطلاعات یہ تھی کہ صدر اور سیکرٹری جنرل کے آپس میں بات چیت تک نہیں تھی، تو یہ چل رہا تھا وہاں پر۔ تو بہرحال اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے دے دیا استعفیٰ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کی تھی کھچائی مفتاح اسماعیل صاحب کی کھچائی کی تھی، اور یہ کھچائی پہلی نہیں تھی۔ اس سے پہلے NA 249 کا جو معاملہ ہوا تھا، NA 249 میں میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن میں ابھی کہ وہاں پر جو دھاندلی کا الزام لگایا تھا، ریکاؤنٹنگ کے لیے چلے گئے تھے اور اس کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ ہوا تھا، تو شہباز شریف صاحب تب حوالات میں ہی تھے، نیب کی قید میں ہی تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے ایک اپنا، ظاہر ہے بندہ اندر ہو یا باہر ہو، ان کی ملاقاتیں رابطے تو ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے انہوں نے صوبائی تنظیم سے یا کراچی کی تنظیم سے ایک رپورٹ منگوائی تھی، جو میں آپ کو ان دنوں بتا چکا تھا۔ وہ رپورٹ یہ منگوائی گئی تھی، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ذرا پتہ کریں کہ وہاں کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہم نے جو کام کیا، ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، کیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کے کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ لوگوں میں گئے ہی نہیں ہیں، وہ تو ٹافیاں شافیاں بانٹتے رہے لوگوں میں، اور یہاں تک کہ جو ایک کارنر میٹنگ تھی
وہ کارنر میٹنگ آخری وقت پر یہ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ کارنر میٹنگ تھی ایک ناراض مسلم لیگ نون کا حلقہ تھا، ووٹر تھا، احباب تھے ناراض، وہ میں اس وقت بتا چکا ہوں وہ والی بات ان دنوں، ان کو منانے کے لیے کیا گیا کہ جناب ایک اکٹھ کیا گیا، کچھ سومرو برادری تھی، کچھ اور برادری کے لوگ تھے، ان کو وہاں اکٹھ کیا گیا۔ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس ہوں، ہم نے آپ کے حق میں ووٹ دے دینا ہے، آپ کے لیے فیصلہ کر دیا، آپ سے ناراضی ختم، لیکن آپ کے کینڈیڈیٹ ایک بار ہمارے اسٹیج پر آ جائیں، آ کر یہاں پر ہماری باتیں بھی سن لیں تاکہ کل کو ہمارے معاملات ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب وہاں گئے کارنر میٹنگ میں، وہاں بیٹھنے کے بعد اینڈ ٹائم پر نکل کر چلے گئے، یعنی جب تقریب شروع ہونے لگی تو چلے گئے کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیا ہوا تھا عشائیہ، وہ عشائیے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ جو لوگ مان گئے تھے وہ پھر ناراض ہو گئے کہ یار جو بندہ آپ کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ تو وہ کیا کرے گا۔ تو ایک یہ ہوا معاملہ، اور دوسرا پھر یہ رپورٹ شہباز شریف صاحب کو دی گئی پوری کی پوری، اور وہاں خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی قریبی کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اندر سے ان کو ایک ہدایت جاری کی کہ یہ دھاندلی والا شور مچانا بند کر دیں، جہاں تک گئے ہیں اس سے آگے مت جائیں، یعنی ریکاؤنٹنگ تک گئے ہیں، ریکاؤنٹنگ کا جو فیصلہ آتا ہے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب رہا ہوئے، رہائی کے بعد مزید کھنچائی کی تھی، اور پھر ان کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب آپ نے الیکشن لڑا کیسے ہے۔ آج جب شہباز شریف صاحب کل جب گئے ہیں اس حلقے میں جہاں مفتاح اسماعیل نہیں تھے، NA 249 میں، وہاں عہدیدار اور معززین اور مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں وہ وہاں پر سارے موجود تھے، اور وہاں پر کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل صاحب جن کو یہ حلقہ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ تھا۔ شہباز شریف صاحب نے 2018 میں یہاں سے الیکشن لڑا تھا، اور کچھ ووٹوں سے اچانک ان کو ہروا دیا گیا تھا فیصل ووڈا صاحب سے۔ تو شہباز شریف صاحب کا اپنا حلقہ تھا بیسیکلی، پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو دیا گیا جب فیصل ووڈا صاحب کو قادر مندوخیل نے سیٹ خالی کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے شہریت چیلنج کر کے الیکشن کمیشن میں، عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر، جس سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا 3 مارچ کو سینٹ الیکشن کے دن، تو اس کے بعد یہ حلقہ خالی ہو گیا تھا۔ تو لیکن بہرحال پہلے شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے، اس کے بعد آخری کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے تھے مفتاح اسماعیل صاحب۔ تو اگر کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں ہی نہ ہو، قیادت سے ناراضگی وغیرہ کے باوجود، یا اگر وہ صدر مسلم لیگ نون کے وہاں پہنچے اور کینڈیڈیٹ جو کچھ دن پہلے تک جنرل سیکرٹری بھی تھے وہ نہ ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پنگا ہے، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف مفتاح اسماعیل کی حد تک کا نہیں ہے، یہ کچھ اس سے آگے کا معاملہ ہے، ایک اور کیمپ کا معاملہ ہے، جو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں۔ ہوا یوں کہ وہ معاملہ جو میں بتا چکا کہ جناب اس میں شہباز شریف صاحب کو رپورٹ دی گئی تھی، شہباز شریف صاحب نے کھچائی کر لی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پرسوں جب کراچی پہنچے ہیں، یا غالباً کل، انہوں نے وہاں پر تعزیت کی ہے، پیر صاحب پاگاڑا کے ہاں گئے۔ پیر صاحب پاگاڑا صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بتایا، یہ جملہ رپورٹ ہوا ہے کہ NA 249 میں آپ کی جماعت نے الیکشن کی پلاننگ ہی نہیں کی تھی، الیکشن آپ لوگ خود آ رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ تھا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہ میں نے ویڈیوز بھی کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اپنی اس وقت کی ویڈیوز میں، کہ الیکشن چل رہا ہے، الیکشن ہو رہا ہے، اور وہاں پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے طرف سے کہ جی اپنے کارکنوں کو، اپنا ووٹروں کو باہر نکالیں، یعنی ووٹروں کو پولنگ اسٹیشنز پر لانے کا ارینجمنٹ تک کینڈیڈیٹ نے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ معاملہ تھا۔ اس معاملے کے بعد ظاہر ہے اب پیر صاحب پگاڑا نے بھی کل پرسوں کہہ دیا ان کو کہ جی آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں لڑا گیا، پہلے رپورٹ جا چکی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب پہ کی طرف۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ کہتے پائے گئے ہوں گے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے موقف کے ساتھ وہ مکمل ہم آہنگ رہے، انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ۔ کوئی ایسا الیکشن، آپ سیالکوٹ کا الیکشن دیکھ لیں، آپ ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں، وہاں اس طرح متحرک نہیں تھے شاہد خاقان عباسی صاحب جتنے متحرک تھے مفتاح اسماعیل کے الیکشن میں۔ اور وہ مفتاح اسماعیل جب شہباز شریف صاحب کراچی جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ تو بات تو آپ کو سمجھ ہی آ رہی ہے نا، یہ کون سا کیمپ، کس کیمپ کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ وہ کیمپ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب وہ کرتے ہیں،
نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شہباز صاحب اب آپ میوٹ پہ چلے جانا ہے، آپ شہباز صاحب میوٹ پہ. نواز شریف صاحب کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آپ نے معاملات ٹھیک کرنے، شہباز شریف صاحب نکل پڑتے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب مریم نواز صاحبہ نے سیاست کرنی ہے، شہباز شریف پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ایک پورا ارینجمنٹ ہے مسلم لیگ نون کا، جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک مزاحمتی بیانیہ دکھانے کا ہوتا ہے کہ مزاحمتی بیانیہ اب کرنا ہے تو مریم نواز صاحب آ جاتی ہیں، اب مفاہمت دکھانی ہے تو شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا دونوں بھائیوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، جس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2018 کے الیکشن جو ہے وہ کشمیر کے الیکشن میں ہماری منصوبہ بندی ٹھیک نہیں تھی، ہم وہاں پر اپنی کارکردگی بتا سکتے تھے. یعنی انہوں نے تنقید کی تھی اپنی جماعت کی حکمت عملی پر، جو کراچی کے معاملے میں ہوئی وہی یہاں پر بھی ہوا. لیکن انہوں نے یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک گپ شپ لگائی تھی ایک صحافی کے ساتھ، انہوں نے وہ چھاپ دی تھی ایز اٹ از. خیر، تو وہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آئی کہ نہیں 2-4 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ووٹ کی عزت کا، مسئلہ ہے کہ جو لوگ جو ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کا، اور ہماری جدوجہد ان کے خلاف ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کو ایک طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی بات بالکل غلط ہے، آپ اس طرح کی بات نہ کریں. اسے یہ سمجھا گیا کہ شہباز شریف صاحب اب ایکٹیو نہیں ہوں گے، چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. لیکن نہیں، شہباز شریف صاحب صدارت پر موجود، شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی جا رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب کو کبھی کمر کی درد نکل آتی، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، شہباز شریف نہ جانا چاہتے اور نواز شریف صاحب روک لیتے تو شہباز شریف صاحب 1 منٹ میں رک جاتے. وہ ان کا ایک اپنا حساب کتاب رہتا ہے شہباز شریف صاحب کا. مجھے یاد ہے پرویز الہی صاحب بتایا کرتے تھے جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ چھوڑ کر نکل جاتے ہوتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں مار پڑ رہی تھی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ایک ہی دور رہا ہے بھٹو شہید کے بعد، وہ جو وٹو صاحب اور وہ دوسرا نقی صاحب والا، اس دور میں اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب کو یقین تھا کہ اب رگڑا لگے گا، تو شہباز شریف صاحب جو کمر درد کا نہ کر کے اپوزیشن لیڈر بھی چھوڑ کے تو اور اپوزیشن لیڈر کا چارج بھی بقول پرویز الہی کے میرے حوالے کر گیا کہ جی تسی بن جاؤ، تسی مار شار کھا لو. تو بہرحال تو وہ شہباز شریف صاحب کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نے دیکھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کس طرح شہباز شریف صاحب نے چھوڑ دی، وہ لڑ کر لی گئی تھی. تو بہرحال یہ جو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اپنے کارکنوں کے لیے تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بعد میں اپنے طریقے سے ڈیل بھی کیا اور پھر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے حکم کے تابع ہو کر وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف چاہ رہے ہیں. تو وہاں پر جو نون میم اور شین کا معاملہ ہے، نواز، مریم اور شہباز، وہ والا معاملہ وہاں پر ان کے اندر اختلاف رائے موجود ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا. یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت اگر آج الیکشن ہوتا ہے، 23 میں الیکشن ہوتا ہے، مسلم لیگ نون جیتتی ہے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے، تو فوری طور پر مسلم لیگ نون میں وزیر اعظم بننے کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کو مریم نواز صاحب ہمیشہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا پوٹینشیل متبادل جو ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب، اور دوسرے کینڈیڈیٹ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کو پی ڈی ایم بننے سے پہلے آفر کی گئی تھی کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ شرائط ان کو منوا لیں، آپ آئیں ان ہاؤس چینج کر لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا. یہ رپورٹڈ چیزیں میں بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے تو اب یہ والا کیمپ جو ہے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب خود تو ساتھ ہوں گے، لیکن شاید یہ مفتاح اسماعیل صاحب والا معاملہ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی مرضی سے نہیں ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو کیمپ ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ کاوش ہے. تو مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہیں، معاملات ہیں، اب وہ اندر تو اختلاف رائے ہے بھائیوں کے درمیان یا چچا بھتیجے کے درمیان، وہاں پر اختلاف رائے شدید بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح آپ کو ڈیوائیڈ اس طرح کی نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ والا معاملہ کہ شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے انتہائی قریبی دوست، جن کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب ہر حد تک گئے تھے، اور یہاں تک کہ مفتاح اسماعیل نے ایک تقریر کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ نیب نے جب مجھے گرفتار کیا تو عباسی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ اپنے اوپر سختی مت آنے دینا، LNG وغیرہ کا معاملہ تھا، آپ میرا نام لے لینا کہ میں نے کیا ہے، آگے چل کر پھر اس کو دیکھا جائے گا. یعنی اتنے کلوز ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی میرے اوپر الزام عائد کر دینا، میں مائنڈ نہیں کروں گا، کہہ دینا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا، پھر میں جانوں پھر نیب جانے. تو اتنے قریبی لوگ ہیں، اتنے قریبی دوست ہیں. اور پھر جب صدر جاتے ہیں جماعت کے تو چند دن پہلے تک رہنے والے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ نہ صرف صدر صاحب کے استقبال کے لیے موجود نہیں ہوتے، تاجروں کی تقریب میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ اپنے حلقے کی ہونے والی تقریب میں بھی موجود نہیں ہوتے. بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.